اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل لشکر دل کی تفصیلی معرفت۔ لشکر دل کی تفصیلات کا پہچاننا بڑا مشکل کام ہے، تاہم تمہاری معلومات کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ لہٰذا تم یوں سمجھو کہ تمہارا جسم ایک شہر ہے اور ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضائے بدن اس شہر کے دکاندار ہیں، اور خواہشات نفسانیہ کی حیثیت ٹیکس وصول کرنے والے افسروں کی سی ہے۔ غیظ و غضب اور غصہ تھانے دار ہے، اور دل اس شہر کا سربراہ ہے۔ عقل سربراہ کی وزیر ہے، اور سربراہ کو ان تمام کی ضرورت ہے تاکہ نظام مملکت درست رہے۔ لیکن خواہش نفس جو ٹیکس وصول کرنے والا افسر ہے، وہ فراڈیا، ہیلا گر، عیار اور کذاب اور بےہودہ گو اور حریص ہے۔ جو وزیر عقل کے احکام کی خلاف ورزی اس کا معمول ہے، اور ہمہ وقت وہ اسی تصور میں مبتلا رہتا ہے کہ مال و متاع مملکت کو ٹیکس کے بہانے ہضم کر لیا جائے۔ اور غصہ جو تھانے دار ہے، وہ شریر، سخت گر اور تیز تراز ہے، جو ہر وقت مارنے کاٹنے کے نشے میں مست رہتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ جس کا دار و مدار تمام تر وزراء کے مشوروں پر رہتا ہے، اور وہ دروغ کو، حریص اور لالچی قسم کے ٹیکس وصول کرنے والے افسروں کی گوشمالی کرتا رہتا ہے۔ وہ وزیر کی غلطی پر شکایت کرنے والوں کی بات تک نہیں سنتا، بلکہ تھانے دار کو اس پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ بےہودہ گوئی سے باز رکھے، اور خود اسے بھی لعن طعن کرتے رہے تاکہ وہ بھی اپنی چادر میں رہے اور حد سے نہ گزرنے پائے۔ اسی طرح وہ مملکت کے نظام کو درست رکھتے ہیں۔ یوں ہی بادشاہ یعنی دل عقل کے وزیر سے مشاورت کرتا ہے، غضب و شہوت کو عقل کے تابع فرمان رکھے اور اسے ان پر غالب و مسلط کر دے، تو بدن کی بادشاہی کا نظام صحیح و درست رہ سکتا ہے۔ اس طرح راہ سعادت پر چل کر منزل مقصود یعنی بارگاہ الہی میں پہنچنا آسان ہو سکتا ہے۔ اگر عقل کو خواہشات نفسانیہ اور غیظ و غضب کا خادم بنا لے تو بدن کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بادشاہ بد نصیبی سے ہلاکت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ فصل غصہ اور خواہشات نفسانیہ کی تخلیق کا راز۔ گزشتہ سطور میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے تو نے اتنا تو سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شہوت و غصہ و غضب کو کھانے پینے اور جسم کی محافظت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ بس یہ ہر دو بدن کے خادم ہیں۔ کھانا پینا جسم کا چارہ ہے، اور جسم کو حواس ظاہری و باطنی کا کلی بنایا، اور حواس عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا ہوئے تاکہ اس کی گرفت کے لیے جال ثابت ہوں اور عجائب سند خداوندی کو دیکھ سکیں۔ لہٰذا حواس عقل کے خادم و معاون ہیں، اور عقل برائے دل تاکہ اس کے لیے شمع و چراغ بنے رہیں اور اس کے نور سے تجلیات جمال الہی کا نظارہ کر سکے۔ یہی نظارہ اس کے لیے بجائے جنت ہے۔ بس عقل دل کی خدمت گار ہے، اور دل دیدار جمال خداوندی کے لیے تخلیق ہوا ہے۔ پس جب دل نظارہ جمال الہی میں مست ہوتا ہے تو اسے بارگاہ الہی کے بندہ و خادم بننے کا شرف نصیب ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ سورہ ذریات۔ تو اس کا یہی مفہوم و مطلب ہے۔ بس دل کو تخلیق فرمایا، اور یہ مملکت و لشکر سب اسی کے سپرد کر دیے۔ تن کی اسے سواری مرحمت فرمائی تاکہ عالم خاک سے اعلیٰ علیین کی طرف سفر اختیار کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے حقوق اور بندہ ہونے کا حق ادا کرے تو اسے چاہیے کہ بادشاہ کی طرح ایوان سلطنت میں بیٹھے اور بارگاہ الہی کی حاضری کو اپنا قبلہ مقصود بنا لے، عالم آخرت کو اپنا وطن اور مسکن قرار دے، اور عالم دنیا کو محض وقتی ٹھکانہ، بدن کو سواری، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء خدمتگار، عقل کو وزیر، خواہشات نفسانیہ کو مال و متاع کا پاسبان، غصہ کو تھانے دار، اور حواس ظاہری و باطنی کو جاسوس تصور کرتے ہوئے ہر ایک کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھے
کہ فلاں مقام کی خبریں لاؤ اور فلاں فلاں کے احوال کا پتہ چلاؤ، تاکہ ہر ایک دوسرے کی خبروں سے باخبر رکھے، اور قوت فکر جو دماغ کے سامنے کے حصہ میں ہے اسے ان تمام کا افسر بنائے، تاکہ تمام جاسوسی ایجنٹ اپنی اپنی معلومات کو یہاں ذخیرہ کریں، اور قوت حافظہ جو دماغ ہی میں پچھلی جانب ہوتی ہے خبروں کا محافظ مقرر کرے، تاکہ جو معلومات اس کو جاسوسی ایجنٹوں نے بہم پہنچائی ہیں انہیں بحفاظت رکھے، تاکہ بوقت ضرورت انہیں وزیر عقل کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، اور وزیر اپنی جمع شدہ تمام خبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے امور مملکت کی انجام دہی کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرے، اور صدر مملکت کے اندرونی و بیرونی دوروں کے لیے عمدہ تدابیر پر عمل پیرا ہو سکے۔ جب اسے لشکر میں کوئی بغاوت کرتا نظر آئے، یعنی شہوت و غصہ وغیرہ، اور سلطان کی مخالفت و دشمنی پر آمادہ ہو اور اس کی نافرمانی پر مستعد، فوری طور پر اسے چاہیے کہ اس کی مناسب تدبیر سے گوش شمالی کرے، تاکہ باغی اصلاح کی طرف گامزن ہو سکے، لیکن اسے بالکل ختم کرنے کا ارادہ نہ کرے، کیونکہ ان کارندوں کے بغیر تو کاروبار مملکت کسی طرح درست طریقہ سے چل ہی نہیں سکتا، بلکہ وزیر عقل ایسی تدابیر اختیار کرے کہ وہ فرما برداری پر آمادہ ہو، تاکہ جس سفر پر وہ گامزن ہے اس میں وہ اچھا رفیق سفر ثابت ہو، نہ کہ وہ دشمن کا کردار ادا کرنے پر مجبور ہو۔ اگر اس فارمولے پر عمل پیرا ہوگا تو سعادت مندی و فیروز بختی اس کے قدم چومے گی، یوں وہ حق کے نعمت ادا کرنے والا ثابت ہوگا، اور پھر وقت آنے پر اسے خدمت کی انجام دہی کے صلہ میں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اگر بالفرض وہ خلاف ورزی کا مرتکب ہو اور وہ مخالفین کی موافقت میں قدم بقدم چلنے لگے تو وہ کفران نعمت کے باعث ناشکرا کہلائے گا، پھر بد اعمالی کی وجہ سے اسے لازماً سزا ملے گی۔ فصل لشکر دل کی نشانیاں۔ واضح ہو کہ انسان کے باطنی نظام کو مربوط اور درست رکھنے کے لیے ایک لشکر موجود ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ ان میں سے ہر ایک خاص عادت و صفت سے موصوف ہے، اور ان میں بعض عمدہ اخلاق اور بعض بری عادتیں ہیں۔ برے اخلاق اس کی تباہی اور اچھے خصائل اس کی سعادت و فیروز بختی کا سبب ہیں۔ ان شمائل و خصائل کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم یہاں 4 قسموں کو پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اخلاق بہائم، حیوانی چوپاؤں کے اوصاف۔ نمبر 2، اخلاق سبا، درندوں کی عادات۔ نمبر 3، اخلاق شیاطین، بدماشوں اور ظالموں کے افعال۔ اخلاق ملائکہ، فرشتوں کے اخلاق و اوصاف۔ یہ بے تمام ہی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب انسان خواہشات نفسانیہ پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس سے چوپاؤں، حیوانات اور جانوروں ایسے اوصاف کا ظہور ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا اور مباشرت کی طرف رجوع کرنا وغیرہ۔ اور جب اس کے غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے تو کتے، شیر اور بھیڑیے جیسی عادات کا مظہر بن جاتا ہے، یعنی گالی گلوچ، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، ڈاکہ، چوری وغیرہ، خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے۔ غلط شہادت اور غلط فیصلے، نیز غلیظ قسم کی تحریریں بھی اسی قسم میں شامل ہیں، چونکہ آدمی میں فراڈ بازی، مکاری و عیاری، فتنہ انگیزی کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ جب ایسے اوصاف کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس وقت وہ شیاطین کے زمرہ میں شمار ہوتا ہے۔ یوں ہی اسے عقل سلیم کے جوہر سے بھی مرصع کیا گیا ہے۔ جب عمدہ اور صائب ترین شمائل و خصائل پر کاربند ہوتا ہے تو فرشتوں کا مظہر بن جاتا ہے، مثلاً علم سے محبت، اصلاح عوام اور امن و امان سے رغبت، برائی سے نفرت، لوگوں سے الفت، افعال قبیحہ اور اعمال رذیلہ سے اپنے آپ اور دوسروں کو بچانے کی تڑپ، معرفت خداوندی کے حصول کی کاوش، جہالت و بے حیائی سے، عیوب سے بچنا، حق گوئی کی تبلیغ وغیرہ۔ ایسے اوصاف جمیلہ، خصائل حمیدیہ کے باعث انسان فرشتہ کہلاتا ہے۔ گویا کہ اس تفصیل سے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ انسانی شرست کا خمیر 4 اجزاء سے مرکب ہے، یعنی کتے، خنزیر، شیطان اور فرشتہ خصلت سے۔
वजाहत असबाब बद व खैर। कुत्ते की जब बुरा और नापसंद समझकर मजम्मत की जाती है तो इस वजह से नहीं कि उसकी सूरत, हाथ पांव या उसकी खाल वगैरह बुरी है, बल्कि उसकी इन बुरी हरकत व सकनात के बायस मजम्मत की जाती है जो उसके अंदर मौजूद हैं। और कुत्ते की वही आदतें जब आदमी से जाहिर होने लगे जो आदमी के अंदर पाई जाती हैं तो लोग पुकारने लगते हैं, ये कोई आदमी है, ये तो कुत्ता है। हालांकि बज़ाहिर उसकी शक्ल सूरत और खाल, हाथ पांव वगैरह में मशरिक व मगरिब का फर्क है। ताबिश कसूरी। इसी तरह खिंजीर को भी महज शक्ल सूरत के बायस मकरूह व मज़मूम नहीं समझा जाता, बल्कि उसे गलीज़ व नजस, पलीद और बुरी चीजों पर हरीस पाया जाता है। इसी बिना पर वो जलील व ख़वार और उसे खबीस कहा गया है। बिनान अलैह आदमी से जब ऐसी ही आदत देखने में आती हैं तो उसे कुत्ता या खिंजीर ऐसी इल्काब से पुकारा जाता है। यूं ही अगर आदमी अच्छी आदत के बायस फरिश्ता खसलत और बुरी सिफ्तों के सबब शैतान सिफ्त मशहूर हो जाता है। इसके बरक्स इंसान को हुक्म दिया गया है कि वो उस नूरे अकल से काम लेते हुए फरिश्तों के अनवारों आसार से मदद हासिल करके शयातीन की मक्कारी व अजारी को समझते हुए बचने की हर मुमकिन कोशिश करे। बसूरत दीगर वो शैतान की तरह रांदाए तरका ठहराएगा और उसका मुकद्दर जिल्लत व ख़वारी के सिवा कुछ नहीं होगा। सैयद आलिम नबी मुकर्रम रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी के लिए एक शैतान है और मैं अपने शैतान पर गालिब हूँ। वो मेरे सामने आजिज है, मुझे किसी भी लम्हा शर पर आमादा नहीं कर सकता। नेज़ इंसान को हुक्म दिया गया है कि वो अपने खिंजीर, खिरस और कलब, गज़ब व शहवत को अपनी अक्ल व फरासत से मती रखे ताकि उसके हुक्म के बगैर कोई हरकत ना कर सके। इनका चलना फिरना, उठना बैठना इसके ज़ेरे फरमान हो। ऐसा होगा तो इनसे उम्दा इखलाक व आदात और बेहतरीन औसाफ का ज़ुहूर होगा और फिर इंसान के लिए यही तुख्म सादत साबित होंगे। और अगर इन औसाफ व खसाइल के बरक्स आदत का ज़ुहूर होगा और अज खुद उनकी गुलामी को अपनाएगा तो यही उसके लिए तुख्म शकावत बन जाएंगे। ऐसी कैफियत में अगर वो अपने आप को ख्वाब या बेदारी में पाए तो इसकी मिसाल उसी शख्स की सी है जो कुत्ते, खिंजीर या शैतान के सामने गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़ा हो। और ये बात तो वाज़ेह है कि कोई शख्स किसी मुसलमान को काफिर की गिरफ्त में दे दे तो काफिर उस मुसलमान का क्या हाल करेगा, कतन पोशीदा नहीं। इसी तरह अगर किसी फरिश्ते को काफिर के सुपुर्द कर दे तो उसकी कितनी बदतर हालत होगी। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, अगर वो अदलो इंसाफ से अपना एहतिसाब करें तो उन्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वो तो शबो रोज ख्वाहिशात नफ्सानिया के पीछे दौड़ रहे हैं। सही बात तो यही है कि वो बज़ाहिर उस वक्त आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकतन वो आदमियत से कोसों दूर निकल चुके होते हैं। और वो वक्त दूर नहीं, कल कयामत के दिन उन पर हकीकत आश्कार हो जाएगी, जहां जाहिरन नहीं बातनी शक्ल में उठाया जाएगा। यानी जो दारे दुनिया में हिर्सो आरज़ू और ख्वाहिशात नफ्सानिया पर कारबंद रहा, उसे कयामत के दिन अपनी शक्ल सूरत खिंजीर सी महसूस होगी। और वो शख्स जिस पर उसका गैज़ व गज़ब और गुस्सा गालिब रहा वो बसूरत कुत्ता या भेड़िया दिखाई देगा। बिनान अलैह कहा गया है, जो शख्स ख्वाब में भेड़ियों को देखता है उसकी ताबीर बयान करने वाले फरमाते हैं उसका सामना जालिम शख्स से होगा। यानी वो आखिरकार आज खुद उसी मुश्किल को महसूस करता होगा, क्योंकि नींद हकीकतन मौत ही की तमहीद है। इसलिए कि ख्वाब के बायस इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है और बातनी सूरत पर मुनकशिफ हो जाती है। गोया कि हर ख्वाब देखने वाले को वहां ऐसी ही सूरत दिखाई देती जैसी उसकी बातनी कैफियत पैदा होती है। और ये एक बहुत बड़ा राज है जिसकी तशरीह के लिए इतनी बड़ी किताब भी नाकाफी है। फसल मारिफते औसाफे इखलाक। जब आप पर वाज़ेह हो गया कि बातिन में 4 कुव्वते कार फरमा है तो फिर तुम आज खुद ही अंदाजा लगाओ कि तुम किस कुव्वत के अतात गुजार हो और फिर इस हकीकत को खूब पहचान लो कि तुम्हारी हर हरकत से जो चीज ज़हूर पजीर होती है उससे एक सिफ्त तुम्हारे दिल में जगह पकड़ती है।
جو تمہارے دل پر قابض ہو جاتی ہے اور تمہاری میت میں اس جہاں تک آتی ہے، اور ایسے اوصاف کے اجتماع کو اخلاق کہتے ہیں، اور باطن کے جملہ اخلاق انہی افسروں کے پیدا کرتا ہے، یعنی خنزیر شہوت کا مطیع ہے۔ تو اے انسان، تیرے باطن سے پلیدی، بے حیائی، خوشامد و خود نمائی، کمین کی، دشمنی جیسی بری عادات ظاہر ہوں گی، اور اگر تو نے شہوت کو اسیر کر لیا تو قناعت، خودداری، شرم و حیا، غیرت و عزت، زہد و پارسائی، حرص و آز سے بے رغبتی جیسی عمدہ صفات تیرے اندر پیدا ہوں گی۔ اگر تو غیظ و غضب کے کتے کا فرمانبردار بن گیا تو بے باکی، ناپاکی، تکبر و رعونت، خود ستائی، حقارت سے لوگوں کو ذلیل و خوار تصور کرنا، لڑائی جھگڑے ایسی قبیح و مذموم عادات نمایاں ہوں گی۔ ہاں، اگر تو نے نفس کے اس کتے کو پٹا ڈال کر قابو کر لیا تو صبر، تحمل، حلم، بردباری، عفو و درگزر، ادا الازہی، ثابت قدمی، شجاعت و بہادری، جرت و دلیری، شرافت و کرم نوازی، ایسے عمدہ خصائل و شمائل پیدا ہوں گے۔ اور اگر تو دل کے شیطان کا مطیع ہے جو اس کتے اور خنزیر کو اپنی سرحد سے پار کرنے جانے کی رغبت دلاتا ہے اور اس بات پر دلیر کرتا ہے اور اس کتے اور خنزیر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں مکر و فریب کی راہ دکھاتا ہے، تو اے انسان، پھر تیرے اندر خیانت و بددیانتی، منیحات سے گریز، حبس باطنی، مکاری و ہیلا گری، دھوکہ دہی، ایسی بری عادات ظہور پذیر ہوں گی۔ ہاں، اگر تو ایسے شیطان کو مغلوب کر لے، اس کی مکاری و ہیلا گری کو محبوب نہ سمجھے اور عقل کی فوجوں کو ان پر فتح مند ہونے دو، تو پھر تو عقل و فراست، ذہانت و ذکاوت، حقیقت و معرفت، علم و حکمت، اصلاح احوال، حسن اخلاق، عظمت و بزرگی اور عمدہ سوچ و بچار جیسی اعلیٰ صفات کا حامل قرار پائے گا۔ اور جب یہ تمام اوصاف حمیدیہ، اخلاق جمیلہ تیرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو ہر قسم کے صالح امور ہی سے تیرا علاقہ رہے گا، اور ثمرات سعادت کے دامن مراد کو بھر دیں گے۔ وہ افعال جن سے اخلاق بد ظاہر ہوں انہیں معصیت کہتے ہیں، اور جن اعمال و افعال سے اخلاق خیر ظاہر ہوں انہیں اطاعت کہتے ہیں۔ اور آدمی کی حرکات و سکنات ان دو حالتوں یعنی گناہ و ثواب سے کبھی خالی نہیں رہتی، ان میں سے کسی ایک امر کا ظہور باقاعدگی سے ہوتا رہتا ہے۔ دل کی مثال تو ایک صاف، شفاف، منور و روشن آئینے کی ہے، اور جبکہ برے اخلاق دھوئیں، گرد و غبار یا اندھیرے کی مثال رکھتے ہیں، جب یہ آئینہ پر پڑتے ہیں تو اپنی طرح اسے بھی تاریک بنا لیتے ہیں تاکہ وہ انوار جمال الہی سے مستفیض نہ ہو سکے اور ہمیشہ ہمیشہ پس پردہ رہے۔ پسندیدہ و عمدہ اخلاق نور کی مثال رکھتے ہیں، جب آئینہ دل پر ان کا عکس پڑتا ہے تو اسے گناہ و معصیت سے منزہ و پاک کر کے نور علی نور بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ سید عالم، نور مجسم، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، برائی کے بعد فوری طور پر نیکی کرو، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی اے انسان، جب تجھ سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ صحرائے قیامت میں ہر دل روشن ہوگا یا تاریک، اور وہی خوش نصیب مستحق شفاعت ہوگا جس کا دل روشن و منور ہو گیا۔ کوئی شخص نجات نہیں پائے گا، ہاں البتہ وہی مستحق شفاعت ہوگا جس کا دل گناہوں سے محفوظ رہا ہوگا۔ بوقت تخلیق انسان کا دل فولاد کی مثل تھا، اور بعدا اسے آئینہ کی طرح روشن بنا دیا گیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ تمام عالم کو دیکھنے کے لیے اسے ہمیشہ ایسے شفاف، صاف اور پاکیزہ رکھے کہ اس پر ہرگز گرد و غبار اور گناہوں کی خاک نہ پڑنے دے۔ ایسی حفاظت نگہداشت کرے کہ اس پر معصیت کا زنگ تک نہ لگنے پائے، ورنہ یہ اتنی تیزی سے زنگ پکڑتا ہے کہ پھر اسے آئینہ نہیں بنا سکتے۔ ارشاد خداوندی ہے، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کمائیوں نے، ان معاصی اور گناہوں نے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اپنے اعمال بد کی شاہد سے ان کے دل زنگ خوردہ اور سیاہ ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ سیاہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ تمام قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی رتن یعنی وہ زنگ ہے جس کا آیت میں ذکر ہوا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔